السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ 18 شعبان المعظم۔ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت طفیل بن عمر الدوسی زمانے جاہلیت میں بڑے اچھی صفات کے حامل تھے۔ مکہ مکرمہ اپنے کام سے آئے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم شریف میں نماز پڑھتے دیکھا اور قرآن سنا، ان کے پیچھے گھر گئے اور ایمان میں داخل ہو گئے۔ اپنے قبیلے دوست کی طرف جو واپس ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ سے دعا فرمائے کہ میرے لیے کوئی ایسی نشانی ہو جس کی وجہ سے قوم کے سامنے دعوت پیش کر سکوں۔ حضور نے دعا فرمائی۔ جب وہ اپنے قبیلے کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پیشانی پر ایک نور پیدا کر دیا۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نے اللہ سے دعا کی کہ یہ نشانی میرے جسم سے ہٹا کر دوسری جگہ کر دے، تو وہ روشنی حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کے کورے کے سرے پر آ گئی۔ ان کے والد عمر الدوسی اور ان کی بیوی ان کی دعوت سے مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طفیل دوسی رضی اللہ عنہ کو سریہ ذوالکفین میں روانہ کیا۔ ذوالکفین نامی ایک لکڑی کا بت تھا جس کو قبیلے دوست کے مشرکین پوجتے تھے۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ جب اس کو جلانے پہنچے تو تمام مشرکین مرد و عورت جمع ہو گئے، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس حرکت پر ذوالکفین نامی بت طفیل کو کس طرح عذاب دے گا۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ شعر پڑھتے ہوئے بت کو جلا رہے تھے، لوگ تماشا دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ بت راکھ ہو گیا، لیکن حضرت طفیل کو کچھ بھی نہیں ہوا تو ساری قوم مسلمان ہو گئی۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کی شہادت جنگ یمامہ میں سن 11 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، کافروں کی نظر سے پوشیدہ رہنا۔ پوشیدہ یعنی چھپا رہنا۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہجرت فرمائی تو راستے میں غار ثور تھا، وہاں پہنچے۔ ادھر کفار مکہ آپ کی تلاش میں پہاڑ کے قریب پہنچ گئے، بلکہ اس غار کے پاس بھی آئے مگر اس کے منہ پر مکڑی نے جالا تن دیا تھا، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے غار کی طرف توجہ نہیں دی، ورنہ اگر ذرا بھی نیچے جھک کر دیکھتے تو وہ لوگ ان دونوں حضرات کو دیکھ لیتے، لیکن یہ معجزہ تھا کہ وہ لوگ نہیں دیکھ پائے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں قرض ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرض کی ادائیگی پر قدرت رکھنے کے باوجود ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ فائدہ: اگر کسی نے قرض لے رکھا ہے اور اس کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے مال ہے تو پھر قرض ادا کرنا ضروری ہے، ٹال مٹول کرنا جائز نہیں۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں مسجد سے نکلتے وقت کی دعا۔ مسجد سے نکلنے کے وقت یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک من فضلک۔ ترجمہ: اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جس شخص کی کوئی لڑکی ہو اور وہ اسے زندہ درگور نہ کرے اور اس کی بے عزتی نہ کرے اور اپنے لڑکے کو اس پر ترجیح نہ دے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ نمبر 6 گناہ کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ وہ لوگ بھی کافر ہو گئے جنہوں نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ 3 خداؤں میں سے ایک ہے، حالانکہ ایک خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اگر یہ لوگ ان باتوں سے باز نہیں آئیں گے تو جو لوگ ان میں سے کفر پر قائم رہیں گے ان کو ضرور سخت عذاب پہنچے گا۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، دنیا میں کھانا پینا چند روزہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم دنیا میں تھوڑے دنوں کھا لو اور ان سے فائدہ اٹھا لو، بے شک تم مجرم ہو، یعنی یہ دنیاوی زندگی چند روز کی ہے، اگر اس کے پیچھے پڑ کر اپنی آخرت کی زندگی کو بھلا دو گے تو قیامت کے دن تم مجرم بن کر اٹھو گے۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں، جنت کے پرندے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی جنتی کو پرندے کا گوشت کھانے کی چاہت ہوگی تو وہ پرندہ اس کے سامنے اس طرح حاضر ہوگا کہ وہ پکا ہوا ہوگا اور اس کے ٹکڑے بنے ہوئے ہوں گے۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، جگر کی حفاظت کا طریقہ۔ جگر یعنی دل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو ٹھہر ٹھہر کر چسکی لے کر پیے اور گٹاگٹ نہ پیے، کیونکہ اس سے جگر میں درد ہوتا ہے۔ نمبر 10 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے متعلق فرمایا، غلام یعنی نوکر، سروینٹ۔
مسلمانوں سنو، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہاری ماتحتی میں دے رکھا ہے، لہذا جس کے ماتحت اس کا بھائی ہو تو اس کو بھی اس میں سے کھلائے جو وہ کھاتا ہے، اور اس کو ویسے ہی کپڑا پہنائے جیسے وہ خود پہنتا ہے۔ اور سنو، کبھی بھی ان سے ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لینا، اور اگر کبھی لینا بھی ہو تو اس میں سے ان کی مدد کیا کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔